ناظرین، تجاوزات بھی شہری علاقوں کا ایک اہم مسئلہ ہے اور ہر شہر میں اس کے خلاف اقدامات آئے روز میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آتے رہتے ہیں۔ پشاور میں بھی تجاوزات کے مسئلے نے عوام کو مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے، جس کے خلاف انتظامیہ بھی متحرک ہو گئی ہے اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ آئیے مزید تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یاسر حسین کی رپورٹ۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے علاقہ شاہی باغ روڈ، جہاں ٹاؤن 1 انتظامیہ نے ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے 10 افراد کو گرفتار جبکہ 82 ہاتھ ریڑھیوں کو قبضے میں لے لیا۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر پشاور سراج احمد خان کی ہدایت پر ٹاؤن 1 کے ٹی او آر شیر زمان خان کی نگرانی میں شاہی باغ روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، جس میں ٹاؤن 1 کے اہلکاروں سمیت ٹریفک اور آپریشنل پولیس نے حصہ لیا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن میں درجنوں غیر قانونی کیبنوں کو مسمار کر دیا گیا۔ آپریشن کے دوران غیر قانونی طور پر کیبن بنانے اور تجاوزات قائم کرنے کے جرم میں 10 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن کے خلاف 3 MPO کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے، جبکہ سامان سمیت 82 ہتھیلیاں بھی قبضے میں لے لی گئیں۔ پشاور شاہی باغ روڈ پر تجاوزات کی بھرمار سے جہاں عوام کا جینا محال ہو گیا تھا، وہیں ٹریفک نظام سمیت سڑک کا حسن بھی مان تھا۔ تاہم تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے میں عوام نے انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ ٹاؤن 1 حکام کا موقف ہے کہ ناجائز تجاوزات کے خلاف پشاور شہر میں آپریشن جاری رہے گا۔ کیمرامین سید عامر شاہ کے ساتھ یاسر حسین، دنیا نیوز، پشاور۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے صحت مندانہ سرگرمیوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے بعض علاقوں کے نوجوان صحت مند سرگرمیوں کے لیے سہولیات سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی صحت مند سرگرمیوں کے لیے سہولتیں میسر نہیں اور جو گراؤنڈز موجود ہیں ان کی دیکھ بھال نہ ہونے سے وہاں ویرانی ہی نظر آتی ہے۔ آئیے مزید تفصیلات جانتے ہیں مستنصر بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ تحصیل پہاڑ پور ڈیرہ اسماعیل خان کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ اس کی آبادی 2 لاکھ سے زائد ہے۔ پہاڑ پور میں نوجوانوں کے لیے صحت مند سرگرمیوں کے بہت کم وسائل دستیاب ہیں۔ تحصیل بھر میں صرف ایک ہی میدان ہے جو پارک اور پلے گراؤنڈ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ 16 کنال پر محیط مخدوم تکیشہ سپورٹس گراؤنڈ کی حالت انتہائی خراب ہے اور یہاں نوجوانوں کو کئی مشکلات درپیش ہیں۔ ادھر کھڑنے ہیں گراؤنڈ میں، لوگ کھیلنے کے لیے آتے ہیں، ادھر جگہ برابر نہیں ہے۔ حکومت کے چاہیے کہ یہ جگہ ہمیں بنا کر دے گراؤنڈ کے۔ ہم ادھر کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ ہے ہمارے لیے بہت بڑا۔ یہاں بہت سی گندگی پڑی ہوتی ہے اور گندگی صاف کرنے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے۔ ہم کرکٹ کھیلنے آتے ہیں تو بدبو بھی ہوتی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ایک دوسرا گراؤنڈ بنائے ہمارے لیے۔ حال ہی میں یہاں تماشائیوں کے بیٹھنے کے لیے سٹینڈز بنائے گئے ہیں اور اس کی جامع تعمیر کے لیے 20 لاکھ روپے کا ایک منصوبہ زیر غور بھی ہے۔ اس پر ہم نے فی الحال 3,40,000 سم تھنگ لگائے ہیں، اس میں کچھ سٹیپس بنائے، کچھ چاردیواری کی ہے۔ آئندہ ہمارا خیال اس میں ہے کہ مکمل اس کا چاروں طرف چاردیواری دیتے ہیں، اس پر گریل لگاتے ہیں، اس پر سٹیپس بناتے ہیں اور نیچے کچھ برائی کر کے اس پر باقاعدہ گراسی گراؤنڈ بناتے ہیں۔ پہاڑ پور کا اکلوتا کھیل کا میدان انتہائی ناہموار ہے اور یہاں پر کھلاڑیوں کے زخمی ہونے کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کر کے انہیں غلط ہاتھوں میں لگنے سے روکا جا سکتا ہے اور اس کام کے لیے پارک اور کھیل کے میدان اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کیمرامین نعیم عباس کے ساتھ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، پہاڑ پور، ڈیرہ اسماعیل خان۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے بعد اب چلتے ہیں پنجاب کی سرزمین کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ جڑوالا پولیس کے ساتھ مبینہ مقابلے میں 4 چور مارے گئے، ابھی کسی کی شناخت نہیں ہو سکی۔ پولیس ذرائع کے مطابق 4 نامعلوم چوروں نے نواحی گاؤں 562 گاہ بے میں بشارت کے ڈیرے سے 2 بھینسیں کھول لیں۔ پتہ چل جانے پر دیہاتیوں اور پولیس نے ان کا پیچھا کیا۔ چور چک 643 گاہ بے میں کماد کے کھیتوں میں چھپ گئے۔ پولیس نے پیچھا جاری رکھا تو انہوں نے فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں 4 مارے گئے۔ حافظ آباد کے نواحی گاؤں بھڑک پور کے رہائشی کی ہلاکت اور پولیس کے ناروا سلوک کے خلاف ورثاء کا دوسرے روز بھی احتجاج جاری ہے۔ مقتول عرفان کی والدہ آسیہ بی بی کا موقف ہے کہ اس کے بیٹے کو محمد یونس ایڈوکیٹ کے بیٹے اور ملازم نے نشہ آور چیز کھلا کر بدفعلی کے بعد کرنٹ لگا کر جان سے مار دیا ہے اور اب SHO پنڈی بھٹیاں بھاری رشوت لے کر قاتلوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا۔ سینکڑوں مرد و خواتین کے ہمراہ اہل خانہ نے زبردست احتجاج اور سینہ کو بھی کرتے ہوئے دنیا نیوز سے گفتگو کے دوران کہا کہ اگر انہیں 2 روز میں انصاف فراہم نہ کیا گیا تو وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے خود سوزی کریں گے۔
ملک کا ہر فرد قوم کی تقدیر بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد کو علم کی روشنی میں پروان چڑھایا جائے۔ لیکن پاکستان میں 4 کروڑ بچوں کے ہاتھوں میں قلم کی بجائے کہیں مشینی آلات تو کہیں چائے کی ٹرے دکھائی دیتی ہے۔ ان 4 کروڑ بچوں میں ایک شہزاد بھی ہے جو پچھلے 2 سال سے بلال گنج کے ایک ورک شاپ میں مکینک کا کام کر رہا ہے۔ گیس اور تیز دھار کے آلات کا استعمال اس کے لیے معمول کی بات ہے۔ وہ 4000 ماہانہ اجرت کے عوض اپنا بچپن اور اس ملک کا مستقبل بیچتا ہے۔ جبری مشقت کرنے والے ان بچوں کا کہنا ہے کہ ان کے والدین انہیں اپنا بوجھ آپ اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ غربت نے ان بچوں سے اسکول جانے کا خواب چھین لیا ہے۔ انہیں اب پڑھائی سے زیادہ کام کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ بچوں کی جبری مشقت کو روکنے کے لیے وسائل کی کمی نہیں، بچوں کی جبری مشقت ختم کرنے کے لیے حکومت کو سخت تعدیبی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین ممتاز کھوکر کے ساتھ دردانہ نجم، دنیا نیوز، لاہور۔ یوٹیوب اور فیس بک پر تاحال گستاخانہ خاکوں کے اشاعت کے خلاف چنیوٹ میں مذہبی جماعتوں نے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ یوٹیوب پر گستاخانہ خاکے اب بھی موجود ہیں، پی ٹی اے کے عہدیداران کو ان کی نااہلی پر برطرف کیا جائے، فیس بک پر پابندی عائد کی جائے اور ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ریلی میں تمام مکاتب فکر، اہل سنت والجماعت، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور دیگر جماعتوں نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے کتبے اٹھا رکھے تھے جس پر حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، گستاخانہ خاکے شائع کرنے والے ممالک سے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں جیسے نعرے درج تھے۔ ریلی ختم نبوت چوک پہنچ کر ایک جلسے کی صورت اختیار کر گئی، جہاں پر مقررین نے ریلی سے خطاب کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ گستاخانہ خاکہ شائع کرنے والے ممالک کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے۔ پاکستان انجینئرز فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری حلال خان نے کہا ہے کہ محکمہ انہار کے عملے پر تشدد کرنے والوں کو فوری گرفتار نہ کیا گیا تو پنجاب بھر کے انجینئرز قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے۔ بہاولپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے نہری پانی کی منصفانہ تقسیم کے لیے پنجاب مانیٹرنگ انسپیکشن سیل بنایا، جس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد عثمان دیگر عملے کے ساتھ 29 مئی کو راوا مائنر کی چیکنگ کے لیے آئے تو چک 151 مراد کے شاہد سمیت دیگر 16 افراد نے حملہ کر کے ان کو شدید زخمی کر دیا اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد عثمان کو رسیوں سے باندھ کر جان سے مارنے کی نیت سے نہر میں پھینک دیا، جنہیں پیٹرولنگ پولیس کے جوانوں نے آ کر بچایا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مقامی عدالت سے ملزمان کی ضمانتیں خارج ہونے کے باوجود پولیس سیاسی شخصیات کے کہنے پر ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ملازمین میں سخت تشویش پائی جاتی ہے۔ اگر حکومت نے 48 گھنٹوں کے اندر ملزمان کو گرفتار نہیں کیا تو پنجاب بھر کے انجینئرز قلم چھوڑ ہڑتال کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ 1 سال قبل ہونے والے اندھے قتل کے ملزمان منظر عام پر آ گئے۔ سٹی پولیس نے ملزمان کو مہمان جبکہ گواہوں کو پابند سلاسل کر دیا۔ مدعی محمد اشفاق نے میڈیا کو بتایا کہ 1 سال قبل مورخہ 4 اور 5 جون 2009 کی درمیانی شب نامعلوم افراد نے اس کے بھائی محمد عباس کو قبرستان کے قریب مڈل اسکول میں رسیوں سے گلا دبا کر قتل کر دیا، لیکن پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ لاہور میں کام کرنے والے مقامی افراد مدثر، کاشف اور حسن شیر شاہ نے بتایا ہے کہ محمد عباس کے قاتل اویس، انعام اللہ، طارق، اشرف، وسیم اور کاشف ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ لاہور میں کام کرتے تھے اور اسی دوران اویس نے اس قتل کا انکشاف کیا، جن کی گواہی پر سٹی پولیس کو رپورٹ کی تو انہوں نے تفتیش کے لیے بلا کر گواہوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ ملزمان کو چارپائیوں اور کرسیوں پر بٹھا کر مہمان بنا رکھا ہے اور گواہی کے لیے آنے والے افراد کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ گواہی سے انحراف کے لیے تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔ مدعی محمد اشفاق نے ارباب اختیار سے اپیل کی ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ کالا باغ میں معمولی تنازع پر ایک شخص نے اپنے ہی دوست کو چھریوں کے پے در پے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر میں بروقت طبی امداد نہ ملنے پر زخمی راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ لواحقین کے اسپتال میں توڑ پھوڑ اور احتجاجی مظاہرہ۔ 18 سالہ محمد عامر کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کالا باغ لایا گیا تو ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف نے چیک کرنے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کیا اور زخمی کو اسی حالت میں میاں والے ڈسٹرکٹ ہسپتال ریفر کر دیا۔ اس دوران محمد عامر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ واقعے کے خلاف مشتعل مظاہرین تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کالا باغ میں داخل ہو گئے۔
तोड़फोड़ की और अस्पताल में मौजूद 2 एम्बुलेंसों को नुकसान पहुंचाया। एहतजाजी मुजाहिरीन का मुतालबा था कि गफलत बरतने वाले डॉक्टरों को फौरन मुअत्तल किया जाए। बाद में मुजाहिरीन ने थाना कालाबाग का घेराव कर लिया। SHO थाना कालाबाग बदर मुनीर और एहतजाजी मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए और बाद में दोबारा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कालाबाग का घेराव कर लिया। DSP सर्कल ईसा खेल असदुल्ला खान भारी नफरी के हमरा अस्पताल पहुंच गया और अस्पताल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के MS डॉक्टर साजिद खान न्यासी ने अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए बताया कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे। वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखेंगे थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला अफराद को मरी की सैर कराई गई।